الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام کے متعلق سنا کہ کون امام بن سکتا ہے، امامت کی شرائط کیا ہیں۔ آج ہم مقتدی کی شرائط سنتے ہیں کہ مقتدی کے لیے کیا کیا شرط ہیں، اقتداء کے لیے کون سی شرائط ہیں۔ اقتداء کی 13 شرطیں ہیں۔ امامت کی کتنی تھیں؟ 6، اور مقتدی کے لیے کتنی ہیں؟ 13۔ نمبر 1، نیت اقتداء، یعنی کہ میں اس کا مقتدی بنتا ہوں، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، یہ نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت ہی نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بھلے پیچھے پڑھ رہا ہو، لیکن اقتداء کی نیت نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اور اس نیت اقتداء کا تحریمہ کے ساتھ ہونا یا تحریمہ پر مقدم ہونا، یہ ضروری ہے۔ یعنی جب اللہ اکبر کہنا ہے اس وقت نیت ساتھ ہو کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا پہلے سے ہی نیت کی ہو کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس نیت میں کوئی خلل آ جائے، تو اس صورت میں اس کی اقتداء ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 3، امام اور مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا، یہ ضروری ہے۔ مکان سے مراد گھر یا کمرہ نہیں، بلکہ ایک مکان سے مراد ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے حالات یا رکوع و سجود کے معاملات دیکھ سکتے ہوں یا سن سکتے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک مکان۔ نمبر 4، دونوں کی نماز ایک ہو، کیا امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو، یعنی اگر امام نماز فرض پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی وہی فرض ہوں، یا امام اگر فرض پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے پیچھے نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر امام نفل پڑھ رہا ہے اور اس نے فرض پڑھنے ہیں تو اب امام کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ یا اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، تو اب بھی اس کی اقتداء نہیں کر سکتا، اس کو علیحدہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ دونوں کی نماز ایک ہو، یا ایسی نماز کہ وہ اس کی جو امام ہے اس کی نماز اعلیٰ ہو، جیسے وہ فرض پڑھ رہا ہو اور یہ اس کے پیچھے نفل پڑھتا ہو تو پھر ہو جائیں گے۔ اگر امام نفل پڑھتا ہو، یہ فرض پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اقتدائی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 5، امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہونا، امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ جو مقتدی ہے اس کے مذہب پر بھی ٹھیک ہو۔ جیسے 4 مذاہب ہیں، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، مذہب شافعی۔ اب یہ چاروں مذہب جو ہیں یہ حق ہیں، لیکن یہ اپنی اگر اپنے امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر تو ان کی نماز ہو ہی جائے گی۔ لیکن کیا ہوا، امام حنفی ہے اور پیچھے مقتدی شافعی، یا امام شافعی ہے پیچھے والا حنفی ہے یا حنبلی ہے یا مالکی ہے، تو اب یہ جو امام نماز پڑھ رہا ہے ان کے مذہب پر بھی وہ درست ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے، لیکن جو امام شافعی ہیں ان کے ہاں کہ وہ تھوڑے سے بالوں کا بھی کر لیا جائے تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ اب ہمارے ہاں جب تک چوتھائی سر کا نہیں ہوگا تو نماز ہوگی نہیں، شروع ہی نہیں ہوگی، اور ان کے لیے کیا ہے کہ تھوڑے سے کا بھی کر لیا تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ بن گیا کہ اس کی نماز اپنے طور پر ہو رہی ہے امام کی، لیکن جو مقتدی ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی، تو اب اس کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، عورت کا مخازی نہ ہو، ان شروط کے ساتھ جو مذکور ہوں گی، یعنی امام یعنی جو مقتدی ہے وہ عورت کے ساتھ نہ کھڑا ہو، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ 8، مقتدی کا امام سے مقدم نہ ہونا،
یعنی کہ امام یہاں پر کھڑا ہے اور مقتدی آگے جا کے کھڑا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، امام کے آگے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب عید کا دن ہو یا رمضان میں جمعہ کا دن ہو تو کئی مسجدوں میں باہر صفیں بنتی ہیں، اور باہر بھی ایسی جگہ بنتی ہیں کہ کئی دفعہ وہ محراب سے بھی آگے صفیں بنا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی جو محراب سے بھی آگے ہیں۔ ان کو کیا چاہیے کہ پیچھے جا کر نماز کہیں پڑھیں، آگے اگر پڑھیں گے امام سے بھی آگے پڑھیں گے تو ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 9، امام کے انتقالات کا علم ہو، یعنی امام ابھی قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کہاں پر ہے، اس کا علم ہو۔ نمبر 10، امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو۔ یہ حقیقتاً صحت اقتداء کی شرط نہیں بلکہ حکم صحت اقتداء کے لیے شرط ہے، لہذا بعد نماز اگر حال معلوم ہو جائے نماز صحیح ہو گئی۔ نمبر 11، ارکان کی ادا میں شریک ہونا، جو امام ارکان ادا کر رہا ہے اس میں شریک بھی ہو، یہ نہیں کہ اقتداء تو کر لی، اللہ اکبر کہہ لیا، بعد میں امام خود ہی سب کچھ پڑھا کے چلا گیا، یہ کھڑا ہوا ہے، تو ایسا نماز اس کی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ رکوع کرے گا، رکوع سے اٹھے گا، سجدہ کرے گا، التحیات بیٹھے گا، پھر اس کی نماز ہوگی ورنہ نہیں۔ نمبر 12، ارکان کی ادا میں مقتدی امام کے مثل ہو یا کم، یعنی جب ارکان ادا کر رہے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ امام رکوع کرتا ہو اشارے کے ساتھ، سجدہ کرتا ہو اشارے کے ساتھ، اور پیچھے جو مقتدی ہے وہ صحیح طور پر رکوع اور سجدہ کرتا ہو، اگر ایسا ہے تو پھر اس کی نماز اقتداء صحیح نہیں ہوگی، بلکہ اگر امام صحیح طور پر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے رکوع صحیح کر رہا ہے، سجدہ صحیح جیسے کرتے ہیں ویسے کر رہا ہے، لیکن جو پیچھے مقتدی ہے وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے یا اشارے سے پڑھ رہا ہے، تو پھر تو اس کو اقتداء ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام دوسری طرف والا ہو، یعنی امام بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کے پیچھے صحیح کی اقتداء نہیں ہوگی۔ نمبر 13، یوں ہی شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا، جو شرائط ہیں اس میں مقتدی جو ہے وہ امام سے زائد نہ ہو، ورنہ اس کی نماز ہی نہ ہوگی۔ یعنی جو پیچھے امامت کی شرائط ہیں کہ امام معذور ہے اور مقتدی صحیح ہے، تو اس کی نماز تو ہوگی ہی نہیں۔ معذور سے مراد جس کو قطرے وغیرہ یا ہوا خارج ہونے کا یا خون نکلنے کا مسلسل عارضہ ہے، بیماری ہے، تو اس بندے کی نماز، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کسی صحیح بندے کی۔ مسئلہ، سوار نے پیدل کی یا پیدل نے سوار کی اقتداء کی، یا مقتدی اور امام دونوں دو سواریوں پر ہیں، ان تینوں صورتوں میں اقتداء نہ ہوئی کہ دونوں کے مکان مختلف ہیں۔ امام کسی سواری پر سوار ہے، مقتدی نیچے ہے، یا امام نیچے ہے اور مقتدی سواری پر ہے، یا دونوں ہی دو سواریوں پر ہیں، تو ان تینوں صورتوں میں ان کی اقتداء درست نہیں، کیونکہ ان کے مکان ہی مختلف ہیں۔ امام اوپر ہے، یہ نیچے ہے، اس کا مکان ہی نہیں مل رہا۔ امام دوسری سواری پر ہے، یہ اپنی سواری پر ہے، تو ایسا بھی اس کا مکان ایک نہیں، اس لیے اس کی اقتداء بھی درست نہیں۔ اور اگر دونوں ایک سواری پر ہوں، دونوں ہی ایک سواری پر ہیں، تو پھر ان پیچھے والا آگے والے کی اقتداء کر سکتا ہے۔ امام اور مقتدی کے درمیان اتنا چوڑا راستہ ہو جس میں بیل گاڑی جا سکے تو اقتداء صحیح نہیں۔ اتنا چوڑا امام اور مقتدی کے درمیان اتنا چوڑا راستہ ہے کہ بیچ میں سے بیل گاڑی گزر رہی ہے، تو اس کی نماز، اس کی اقتداء درست نہیں۔ یوں ہی اگر بیچ میں نہر ہو جس میں کشتی یا بجرا
یہ بھی ایک گول کشتی ہوتی ہے، وہ چل سکے تو بھی اقتدا صحیح نہیں، اگرچہ وہ نہر بیچ مسجد میں ہو، اور اگر بہت تنگ نہر ہو جس میں بجرا بھی نہ تیر سکے تو اقتدا ہو سکتی ہے۔ چھوٹی نہر ہے کہ اس میں کشتی وغیرہ نہیں چل سکتی، تو پھر تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ امام اس طرف ہے اور نمازی اس طرف ہے، تو پھر اقتدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بڑی نہر ہے یا اتنا فاصلہ ہے کہ درمیان سے بیل گاڑی گزر گئی تو ایسی صورت میں اس کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ بیچ میں حوض دہ در دہ ہے تو اقتدا نہیں ہو سکتی، مگر جب کہ حوض کے گرد صفیں برابر متصل ہوں، اور اگر چھوٹا حوض ہے تو اقتدا ہو سکتی ہے۔ دہ در دہ یعنی 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا ایسا کوئی حوض ہے جس میں سے لوگ وضو کرتے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کے پیچھے یعنی امام آگے ہے، وہ بندے اس کے نمازی اس کے پیچھے ہیں، تو وہ پیچھے والے اس کی اقتدا نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے ساتھ، یہ جو جگہ ہے اس کے ساتھ کوئی صف متصل نہ ہو، ورنہ اس کی اقتدا نہیں کر سکتے۔ یا اگر دہ در دہ نہیں ہے بلکہ چھوٹا ہے، یعنی 8 ہاتھ کا ہے یا 5 ہاتھ کا ہے یا 10 سے جتنا بھی کم ہے، تو پھر اس کی اقتدا ہو سکتی ہے۔ بیچ میں چوڑا راستہ ہے مگر اس راستہ میں صف قائم ہو گئی، مثلا کم سے کم 3 شخص کھڑے ہو گئے تو ان کے پیچھے دوسرے لوگ امام کی اقتدا کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہر 2 صف اور صف اول اور امام کے درمیان بیل گاڑی نہ جا سکے۔ یعنی کوئی بندہ ایسی جگہ پر نماز پڑھا رہا ہے کہ درمیان میں بیل گاڑی گزر سکتی ہے اور صفیں اتنی دور دور بنی ہیں، تو ایسی صورت میں جب بیل گاڑی گزرنے کی جگہ ہے تو پھر ان پچھلے والوں کی جو پیچھے ہیں صف میں ان کی نماز نہیں ہو سکتی، وہ اقتدا نہیں کر سکتے۔ راستہ بنا ہوا ہے، اب وہ راستے کے اوپر کسی نے اگر صف بچھا لی اور کم از کم 3 آدمی کھڑے ہو گئے اور پیچھے والے یعنی اب جو باقی راستہ بچا ہے اس کے اندر سے بیل گاڑی نہیں گزر سکتی، تو اس صورت میں پیچھے جتنی بھی صفیں بنے وہ اقتدا کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ مسائل آج ہم نے اقتدا کے بارے میں سنے کہ کہاں کہاں پر مقتدی بن سکتا ہے امام کا اور کہاں کہاں نہیں بن سکتا۔ اگلے مسائل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔